رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کے خزانوں میں اگر سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت، اس سے بڑا کوئی خزانہ اللہ کے خزانوں میں نہیں ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور ایمان کو بنانے کے لیے ہی اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا کہ میرا بندہ دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بنا لے اور ایمان کو بچا لے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنے ایمان کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے۔ اس دنیا میں ایمان کو بچانا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ تمام زندگی اللہ کے احکاموں کو پورا کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اگر ہمارا ایمان بچ جائے تو بہت سستا سودا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی بہت فکر کریں، اللہ سے ہر چیز کو مانگے، اللہ پر ایسا بھروسہ ہو، اللہ پر ایسا یقین ہو، کیونکہ یقین بھی ایمان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر اگر تمام دنیا کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو انسان کبھی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور تمام دنیا کے لوگ کسی کا نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے پوری دنیا کے لوگ مل کر کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہی ہے ایمان، یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہی ہمارا اللہ پر یقین ہونا چاہیے، یہی اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جو بہت زیادہ گناہ گار تھا، بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، ہر عیب اس کے اندر موجود تھا، ہر فعل اس کے اندر موجود تھا۔ لوگ اس سے اتنے پریشان تھے، وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، بستی کے لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس انسان کو یہاں بستی میں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اتنے پریشان ہو گئے تھے بستی کے لوگ کہ اس نوجوان کو اٹھا کر جنگل میں ڈال دیا گیا، اور اس کا کھانا پینا سب بند کر دیا گیا، اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ تو اس سے کوئی بولتا، نہ اسے کوئی کھانے کو دیتا، اور نہ تو اسے پینے کو دیتا۔ گویا کہ پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا، اور اس کو جنگل میں جا کر چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچارہ پریشان، نہ اس کے پاس کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ سایہ ہے، چٹیل میدان ہے، جنگل ہے، دور دور تک کوئی رہنے والا، کوئی سننے والا نہیں۔ اب اس کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ بھوک سے بےتاب ہو گیا، پیاس سے بےتاب ہو گیا۔ یہ کئی دن تک تڑپتا رہا، یہ لوگوں کا انتظار کرتا رہا، بستی والوں کا انتظار کرتا رہا کہ کوئی تو آئے گا، کسی کو تو میرے اوپر ترس آئے گا، کوئی تو آئے گا میری مدد کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے گناہوں سے لوگ اتنے پریشان تھے کہ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ جب وہ تھک گیا، پریشان ہو گیا، اس نے پھر دیکھا کہ جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو پھر اس نے اپنے اللہ کو پکارا، اور ایسا پکارا، ظاہر سی بات ہے اس حالت میں، بھوک کی بےتابی میں، پیاس کی بےتابی میں، پریشانی کی بےتابی میں کس طرح انسان اللہ کو یاد کر سکتا ہے؟ وہ ظاہر ہے اس نے کیسے اللہ کو پکارا ہوگا۔ اس نے پکارا، اے اللہ، تیرے بندوں نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے بھوکا چھوڑ دیا، مجھے پیاسا چھوڑ دیا۔ میں نے تو یہ سنا ہے اللہ کہ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے تو یہ سنا ہے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں بے شک بہت گناہ گار ہوں۔ میرا یہ یقین ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی کھانے کھلانے والا، اور تو ہی پانی پلانے والا ہے۔ جب اس کی حالت یہ ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گیا، یہی کہتے کہتے اللہ سے معافی مانگتے مانگتے وہی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا، اے موسیٰ کہ جا فلاں بستی میں میرا ایک دوست پڑا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اس انسان کے بارے میں جس نے تمام زندگی گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا،
کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جاؤ موسیٰ بستی میں جاؤ، فلاں بستی میں میرا ایک جنگل کے اندر دوست پڑا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کی تکفین کا انتظام کرو، اور وہاں جا کر وہاں کی بستی والوں کے اندر یہ اعلان کر دینا کہ جو شخص بھی اس کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہوگا ان تمام کی مغفرت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنگل کے اندر گئے جہاں وہ پڑا تھا، وہاں کے لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوں گے اللہ سب کی مغفرت کر دے گا۔ لوگ حیران ہو گئے، حیرت میں رہ گئے کہ بھلا یہ تو بڑا اللہ کا گناہگار تھا، نافرمان تھا، پھر اللہ یہ کیسے کہہ رہا ہے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے تمہاری مغفرت ہے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا گناہگار تھا، یہ تو بڑا نافرمان تھا، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ تو اللہ نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ بہت گناہگار تھا، میں جانتا ہوں یہ میرا بہت زیادہ نافرمان تھا، بہت گناہگار تھا، لیکن اس نے بستی والوں کو پکارا مدد کے لیے، کسی نے پانی نہ دیا، کسی نے کھانا نہ دیا، مدد نہ کی۔ اے موسیٰ یہ میرا ہی تو بندہ ہے، اس کو میں نے ہی تو پیدا کیا ہے۔ جس طرح ایک ماں چاہے اولاد کتنی بھی نافرمان ہو، بے کہنے ہو، لیکن جب ماں کے سامنے کوئی بچہ آتا ہے نا اس سے مدد چاہتا ہے اور اس کی طرف آتا ہے، ماں کیسی بھی ہو اور کتنے بھی غصے کے اندر ہو، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ پھر میں اپنے بندے کو کیسے سینے سے نہ لگاتا، پھر میں اپنے بندے کی کیسے مدد نہ کرتا؟ میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے بندے کی مدد نہ کروں، یہ مجھے پکار رہا ہے، یہ مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کا جنت میں داخلہ طے کر دیا، اور جو لوگ بھی اس کی جنازے کے نماز میں شریک ہوں گے ان تمام لوگوں کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ پر ایسا یقین کرو کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، ہمارا سارا کام اللہ بنانے والا ہے، ہم کسی کے در پر نہ جائیں، کسی سے کچھ نہ مانگیں، اگر جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگے، اس کو بھی اللہ سے کہیں، کیونکہ ہمارا کام بنانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہماری مدد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کے سوا۔ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، ہم بڑے ہی کتنے گناہگار سہی لیکن اللہ بڑا محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، ہم کتنے ہی گناہگار سہی ہم اللہ کے سامنے آئیں گے، خدا کی قسم اللہ ہماری سنے گا، ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ بھی کر دے گا۔